بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور واقعہ ہے بصرہ کا کہ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عمر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک خاندان والوں نے ایک بچہ لے کر آئے کہ آپ اس کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، تو اس بچے کو دیکھ کر ابو عمر نے اپنی شفقت اور محبت کی نظر اس بچے پر نہیں کی۔ اس شفقت نہ کرنے کی وجہ سے ابو عمر پر یہ اثر ہوا کہ جو قرآن پاک اس کی دل میں موجود تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ قرآن پاک بالکل بھول گیا۔ جب اس کو اس چیز کا اندازہ ہوا تو خواجہ محمد حسن بصری کے پاس دوڑتا بھاگتا پہنچا اور آ کر عرض کی کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے، اب مہربانی فرما کر میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ آپ نے ابو عمر کو کہا کہ اس وقت حج کے ایام چل رہے ہیں، آپ حج پر جائیں، روضہ رسول کی زیارت کریں، کعبۃ اللہ کا طواف کریں، اور اس کے بعد جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو جائیں تو مقام کیف ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کریں، اور اس مسجد میں ایک کونے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، اس کو جا کر سارا احوال بتائیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے گا۔ ابو عمر قافلہ جا رہا تھا بصرہ سے، اس میں شامل ہو گئے، روضہ رسول کی زیارت کی، ارکان سارے مکمل کیے حج کے، اور اس کے بعد مقام کیف پر پہنچے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، بتائی گئی بات پر اس نے عمل کیا۔ نماز کے ٹائم وہ پہنچے تو دیکھیں کہ اس مسجد کے کونے پر ایک خوبصورت شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، مگر اس کے ارد گرد کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ ان لوگوں سے فارغ ہوئے تو عصر کے نماز کے ٹائم کا وقت قریب پہنچا تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت شکل کی ایک خوبصورت صورت، ایک اللہ کا ولی دوسرا اس بندے کے پاس آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بندہ جا کے ان سے ملتا ہے اور سارا احوال بتاتا ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو احوال بتائے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میری دل میں دوبارہ قرآن اتر رہا ہے، اور وہ روانی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو اس بندے نے ابو عمر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام ابو عمر ہے اور مجھ سے یہ واقعہ ہو گیا تھا، اور خواجہ محمد حسن بصری نے مجھے آپ کی طرف بھیجا تھا کہ آپ ان سے دعا کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے ابو عمر سے کہا کہ اے ابو عمر، خواجہ محمد حسن نے میرے راز کو فاش کر دیا، اب میں بھی اس کے راز کو فاش کروں گا۔
تو اس نے پوچھا کہ کیسے، کہ اس نے عرض کی، اس نے فرمایا کہ یہ جو عصر کی نماز کے قریب ایک شخصیت آئی تھی، یہ کوئی اور نہیں خواجہ محمد حسن بصری تھے۔ یہ ہر روز عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں اور ہم آپس میں مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ نماز سے پہلے پہلے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اس مقام اور بلند مرتبے پر فائز ہے، اگر یہ بصرہ میں بیٹھ کر آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرما دیتا، مگر اس نے میرا راز فاش کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کو اس کا احوال بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء اعظام کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔